خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع افغانستان اور پاکستان کے آپس میں پے در پے ایک دوسرے پہ حملے، اس کا ایک چھوٹا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا محرک اس کا کیا رہا ہے، اور پھر آگے آنے والے حالات ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستان اور افغانستان میں جنگ ممکن ہے، اور کیا ہمارے لائے عملی کیا ہونی چاہیے، ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس معاملے کو لے کر۔ ہلری کلنٹن نے 2011 میں کہا تھا کہ جب آپ اپنے پیچھے والے باغ میں یعنی بیک یارڈ میں، جس کو ویجیٹیبل پیچ کہا جاتا ہے، وہاں اگر آپ سانپ پالیں گے اور یہ توقع کریں گے کہ وہ سانپ صرف پڑوسی کو کاٹے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ سانپ اپنی فطرت سے مجبور ہے، وہ جو بھی سامنے آئے گا اس کو کاٹ لے گا۔ ان سانپوں کو ہم نے پالنا شروع کیا جنرل ضیاء الحق کے دور سے۔ اس وقت امریکہ افغانستان سے رشیا کو نکالنا چاہتا تھا، اس کو ہماری مدد درکار تھی کہ ایسا ایک ایکسٹریمسٹ قسم کے اسلام کی شکل ہم کریٹ کریں کہ جو مجاہدین کے نام سے کریٹ کیے گئے، جو وہاں ان کی مدد کریں آن گراؤنڈ اور رشیا کو وہاں سے نکالیں، اور ہوا بھی ایسے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک اسلامائزیشن کا فیز شروع ہوا، اس کا پاکستان کے اپنے اوپر آج اور وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج کس قدر برے امپیکٹ اس کا آ رہا ہے، یہ مختلف شعبوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اب جو ٹی ٹی پی ہے، اس کو بہت زیادہ سیف ہیونز پرووائڈ کیے گئے ہیں افغانستان میں، کیونکہ افغان گورنمنٹ ٹی ٹی پی کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھتی ہی نہیں ہے۔ آصف درانی صاحب جو پاکستان کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں افغانستان کے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پیس ٹاکس ٹی ٹی پی کے ساتھ پہلے ماضی میں بھی ناکام ہوتی رہی ہیں۔ اس کی انہوں نے 3-4 وجوہات جو بتائیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پہلا ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ دوسرے، وہ ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتے۔ تیسرے، ٹی ٹی پی کے لوگ جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اندوہناک سانحہ تھا، اس کے الزام میں، اس کے ثبوت میں وہ قانون کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے۔ چوتھے، 5,000 سے 6,000 ملیٹنٹس جو ٹی ٹی پی کے ہیں، اس وقت افغانستان میں پناہ گزیر ہیں، اور وہاں سے وہ پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان ایک پورس بارڈر ہے، ادھر حملے کرتے ہیں۔ ان کی فنڈنگ کے متعلق ان کا کہنا تھا، آصف درانی صاحب کا، کہ جو پراکسیز ہیں افغانستان کی، جس میں میرا اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس میں انڈیا کا نام بڑا نمایاں ہے، وہ لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اب اے اسٹرائک کیوں کی پاکستان نے؟ اسٹرائک پاکستان طالبان نے، جن کو تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے، وہ افغان طالبانز کے ساتھ ان کی ایک کامن آئیڈیالوجی ہے، اور انہوں نے ایک ریڈ کیا، آرمی آؤٹ پوسٹ تھی افغانستان کے بارڈر کے برابر میں، جدھر پاکستانی انٹیلیجنس آفیسرز جو تھے وہ کہتے ہیں کہ 16 ہمارے فوجی جوانوں نے شہادت جام نوش کی۔ اب پاکستان نے جب اے اسٹرائک جوابی طور پہ کیا، ایک تو یہ کہ افغانستان کی حکومت کہتی رہی کہ اس میں سویلین اور بچے مارے گئے، لیکن ٹی ٹی پی نے اپنے خود کے ٹیلی گرام چینل کے اوپر جو تصاویر پوسٹ کی، جس میں سیوسائڈ بامبرز کو نیوٹرلائز کیا گیا پاکستان اے اسٹرائکس میں، پاکتکا افغانستان میں، اور یہ تصویریں ٹویٹ کی گئیں کمانڈ 11 ایک تھنک ٹینک ہے، ان کے ہینڈل کے ساتھ، ان کے ہینڈل سے۔ اس میں 30 ٹیررسٹ، جس میں 15 سوسائڈ بامبرز تھے، جس میں ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے، ان کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ اور طالبان حکومت یہ کہتی ہے کہ جی بچے اور ہم نے عورتیں ماریں، تو اتنے، کیونکہ پاکستان کی ایکشنیبل انٹیلیجنس بہت سٹرونگ ہے،
ہم بڑے عرصے سے افغانستان اور ان کے ماحول کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ایکشنیبل انٹیلیجنس نہ ہونا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو. لہٰذا اگر بچے اور عورتیں مریں تو وہ ان ڈپوز کے اوپر، ان ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس کے اوپر کر کیا رہے تھے؟ کیونکہ یہ تصاویریں تمام ٹی ٹی پی نے اپنے ٹیلی گرام چینلز پہ خود لگائی ہیں، ان کے جو لوگ بقول ان کے شہید ہوئے. اچھا اب ہم آگے آتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں جب سے طالبان واپس حکومت میں آیا، امریکہ نے ایگزٹ کیا پچھلی ٹرمپ کی گورنمنٹ کے انڈر، اس وقت سے انسرجنسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خصوصاً کے پی اور بلوچستان کے علاقے میں. اور جو ہم لوگ اتنا زیادہ کہہ رہے تھے اور بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں، بھائی آ گیا بھائی آ گیا، اور عمران صاحب کو تو ایک نک نیم بھی دیا گیا تھا طالبان خان. انہوں نے کوشش بھی کی اور کامیاب بھی رہے، بہت سارے طالبان ملیٹنٹس کو انہوں نے آباد بھی کیا کے پی میں لا کے. لیکن جب اور پروونسز سے پیسے لینے کی بات آئی، کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے ان کو سیٹل وغیرہ کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو باقی پروونسز نے تعاون نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے، ورنہ یہ تعداد پتہ نہیں کہاں تک بڑھ چکی ہوتی. یو این کی رپورٹ کے مطابق، سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ اس سال جو جولائی میں آئی، ان کے مطابق 6,500 ٹی ٹی پی فائٹرز وہاں بیسڈ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کو ایک ٹیررسٹ گروپ سمجھتا ہی نہیں ہے، جو بات میں نے پہلے بھی کر دی. اب جو یہ جو جھگڑے حملے آپس میں بڑھے ہیں، ایک اس کے بعد سے حملہ جو ہے وہ جب پاکستان نے ایئر اسٹرائک کیا تو افغانستان نے دوبارہ اسٹرائک کیا پاکستان میں، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام آؤٹ پوسٹ کو ڈسٹروائے کر دیا اور باقی کو قابو کر لیا. لیکن اسی دن ان کے وزیر خارجہ کا جو بیان آیا وہ یہ تھا کہ ہماری درخواست ہے کہ پاکستان ہم پہ ہاتھ ہلکا رکھے، پاکستان آرمی ہم پہ ہاتھ اپنا ہلکا رکھے. تو اگر ساری آؤٹ پوسٹ انہوں نے قبضہ کر لی اور ان کو کیپچر کر لیا، تو ان کے وزیر خارجہ پاکستان سے منت کیوں کر رہے تھے؟ اچھا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے سیکیورٹی کی وجہ سے، انہی حالات کی وجہ سے پچھلے سال بہت سارے ہزاروں انڈاکیومنٹڈ افغانیز جو تھے ان کو واپس بھیجا. میں یہ بات بہت وقت سے لکھتی آئی ہوں اور بولتی آئی ہوں کہ تمام افغانیوں کو آپ بھیجیں. یہ نہ صرف ہماری اکانومی پہ برڈن ہے، یہ ہمارے لیے ایک اکنامک رسک بھی ہیں اور سیکیورٹی رسک ہیں. ادھر سلیپرز انجیکٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جو بعد میں ہمارے ہی خلاف، مطلب جو کھلاتا ہے اسی کا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ نظر آتی ہے؟ نہیں، مجھے نظر نہیں آتی کہ فل فلیجڈ جنگ ہوگی. یہ ضرور ہے کیونکہ دیکھیے افغانستان کے پاس ایک تو کوئی آرمڈ فورسز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی فارمل فوجی نہیں ہے، ان کے پاس ایکسٹریمسٹس کے بینڈز ہیں، کچھ ملیٹنٹ لوگ ہیں چند ہزار جو یہ ٹیررزم کے اٹیک تو کر سکتے ہیں لیکن جنگ کی کیفیت اور جنگ کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان جو اپنی ایکشنیبل انٹیلیجنس کی بنیاد پر جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں ان کے، جہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں، جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، ان کے خلاف وہ اسٹرائکس کرے گا. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اصل ہماری اسٹریٹجی ہے کیا ہونی چاہیے. دیکھیے دو طرح سے انسان ایک اسٹریٹجی بناتا ہے، یا ایک تو کہیں کہ مجبوری ہوتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، ری ایکٹیو ایکشن، کہ کسی نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے جواب تو ضرور دینا ہے، میں واپس اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں. یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کیونکہ آپ یو آر سٹنگ ڈک، آپ تمام طاقت اور قوت کے باوجود انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آپ پر حملہ کرے تو پھر ہم دو تھپڑ اس کو بھی مار دیں گے. یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. دوسری ہوتی ہے ایکشن، کہ آپ ایک فیصلہ کریں، آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں، چاہے اس کی شکل جو بھی ہے. آپ ان سے بالکل مذاکرات لگا کے رکھیں، ان کو ڈائیورٹ کریں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک اسٹرانگ آرمڈ اسٹریٹجی کو ڈیولپ کریں. ہماری اسٹریٹجی شروع سے بہت زیادہ فلاڈ ہو رہی ہے. میں نے جب بھی میں بات کرتی تھی، جو لوگ فورسز میں بھی تھے، آرمڈ علاقوں میں بھی تھے، تو وہاں پہ جو بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، یعنی جو ہمارے ساتھ ہیں وہ تو گڈ طالبان ہیں، جو ہمارے اگینسٹ ہیں وہ بیڈ طالبان ہیں. لیکن جو ہلری کلنٹن نے بات کری وہ 16 آنے درست تھی. انسان اپنی فطرت سے نہیں بدل سکتا. اس آئیڈیالوجی سے جس کے ساتھ ان کی ایلیجینس ہے اس کا ساتھ دے گا، یا آپ کے اس آئین کا جس میں وہ یقین نہیں رکھتا، آپ کی ڈیورنڈ لائن کا جس سے وہ ایگری نہیں کرتا، جہاں وہ آ کے اے پی ایس جیسے واقعات کرتا ہے، کیا وہ آپ کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ آپ سے مذاکرات کرے گا اور وہ کامیاب ہوں گے؟ ایسا مشکل ہے. ایک میرے دوست، جب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی جو میں ریپیٹ کرنا مناسب سمجھوں گی. ان کی رائے یہ تھی کہ گڈ طالبان از اے ڈیڈ طالبان. اب دیکھیے، جو واقعات ہمارے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آئے ہیں، اور میں نے اپنے مختلف آرٹیکلز میں یہ بار بار لکھا جب طالبان آئے کہ ہمارے لیے اس سے مشکلوں میں زیادتی ہوگی، کمی نہیں ہوگی. ہمارے ملک کو جتنی ہمارے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے، اس وقت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کر ایک بہت سنجیدہ اسٹریٹجی بنانی ہے. خالی ری ایکشن نہیں کرنا کہ کسی نے اٹیک کر دیا تو ہم 2-4 بھاشن جھاڑ کے فون پہ کہ ہم یوں ری ایکٹ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے. ہم ری ایکٹ ہم نے بالکل کیا، اور بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اور بہت اچھا کیا پاکستان نے کہ ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا، ٹانگیں توڑ دیتی. لیکن وی نیڈ اے کوجنٹ اسٹریٹجی. خواتین و حضرات، اس بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پروگرام ختم آیا ہو، پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیے، اور اگر چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا فوراً کریں.